بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ 22 جمادی الثانی تاجدار صداقت، امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے ترجمان تھے۔ نہ آپ نے کبھی پہلے شراب نوشی کی تھی، نہ کوئی اور اس قسم کی برائی کی تھی، اور نہ ہی کسی معبود باطل کو سجدہ کیا تھا۔ اور جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، توحید کی دعوت دی، تو سب سے پہلے اور بغیر کسی دلیل طلب کرنے کے، بغیر معجزہ طلب کرنے کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، آپ پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایمان لانے کے بعد اپنا سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نشاور کر دیا، اور تمام مال جو تھا وہ بھی حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ مال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور ہاتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کہ جس طرح آپ چاہتے حضرت ابوبکر صدیق کے مال کو خرچ کرتے۔ اسی لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جس نے جو بھی احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ اس کو دے دیا ہے۔ مگر فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو اسلام کی خدمت کی ہے، جو انہوں نے میری خدمت کی ہے، جو انہوں نے مجھ سے وفا کی ہے، اس کا بدلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد، حضور کی تصدیق کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہے۔ جہاد میں حضور کے ساتھ تھے، مسجد میں حضور کے ساتھ تھے، بازار میں حضور کے ساتھ تھے، حتیٰ کہ میدان میں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گنبد خضرا میں آج تک آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضور نے ابوبکر صدیق کو مسلح امامت عطا فرمایا، اور خود نبی پاک نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ اور یہ اس سلسلہ کی کڑی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نے ابوبکر صدیق کو اپنا مسلح عطا فرمایا، یعنی کہ آپ کو دین کی رہنمائی کا منصب بھی عطا فرمایا، اور مسلمانوں کے دنیاوی معاملات کی رہنمائی کا منصب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح حضور کی تعلیمات کو آگے بڑھایا، اور جو کام یعنی سرکار نے جو لشکر تیار کیا، یعنی کہ جیش اسامہ جو آپ نے حضور نے تیار فرمایا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روانہ فرمایا، اور باقی بھی تمام معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا دور خلافت گزارا، اور صحیح
ریاست مدینہ کا نقشہ جو تھا وہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے